الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 92 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 19واں۔ وصیت سے رجوع کرنے کا بیان۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ پچھلے سبق میں وصیت اور ول اور انگلش ممالک ہیں جن میں انگلش قانون ہے وراثت کا، ان میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، وصیت لکھیں تو کس انداز سے لکھیں، یہ باتیں اللہ کے فضل سے میں نے بیان کر دی تھیں۔ آج مزید اسلامی وصیت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ وصیت سے رجوع کرنے کا بیان پڑھنے سے پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو انگلش ول ہوتی ہے اس میں بھی امینڈمنٹ چینجز آپ کو لائف ٹائم چوائس ہوتی ہے، جب چاہیں اس میں تبدیلی کرتے رہیں۔ تو اسلامی وصیت میں بھی یہ سہولت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے مسائل میں چھوڑ اس لیے بھی رہا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے کہ عربی الفاظ کا ترجمہ ہے، اور عربی جو لوگ ہیں وہ وصیت کن کن الفاظ سے کرتے ہیں، کن الفاظ سے وصیت ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، یہ ایک علمی اور تحقیقی اور یوں کہہ لیں کہ لغوی باتیں ہیں جن کی ہمیں اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں وصیت کرنے کا رواج بھی کم ہے، اس قدر یہ پریکٹس نہیں ہے، اور چونکہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، وجہ اس کی کیا کہ اسلامی وراثت کے جو قوانین اسلام نے دے دیے ہیں اس سے جائیداد کا بٹوارہ اسلامی لحاظ سے آٹومیٹک ہو جائے گا۔ پھر بھی کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے لیے وصیت کر دینا مستحب ہے، جن میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اپنی اولاد اگر زندہ ہے، ان میں سے ایک بیٹا مثال فوت ہو گیا اور اس کی اولاد آگے ہے، تو چونکہ فوت شدہ بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے جو دادا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کر جائے۔ اور میں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وصیت بھی اچھی بات ہے، مگر زندگی میں ہی اس کے نام کچھ نہ کچھ پراپرٹی یا مال اس کو دے دینا یہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ شرعی لحاظ سے وصیت کے حوالے سے چند باتیں دہرائی ہیں، میں نے ریپیٹ کی ہیں تاکہ پچھلا سبق بھی یاد آ جائے۔ مزید انشاءاللہ تعالی چند مسائل کو ریکارڈنگ کرواتا ہوں، انتہائی توجہ سے سمجھیں انشاءاللہ تعالی۔ آج وصیت کے حوالے سے 19واں باب مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہے دمیمہ، یعنی کہ وہ چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں 19ویں باب میں، وہ بڑی علمی باتیں ہیں فقہ کے لحاظ سے۔ فقہ کس طرح بنی، فقہ حنفی ہی کیوں ہم فالو کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت ضروری ہے، اور شرعی مسائل لوگوں کو کیسے بتانے ہیں، تو شرعی رہنمائی کورس وہ اللہ کی رحمت سے ہم کریں گے۔ یہ اگلے 8 بلکہ 6 کہہ لیں، اگلے 6 لیسنز میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے، اور آخری 2 لیکچرز میں وراثت کی جو اسلامی تقسیم ہے 20واں حصہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، وصیت کرنے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی وصیت سے رجوع کر لے۔ یہ رجوع کبھی صریحاً ہوتا ہے اور کبھی دلالتاً۔
صریحاً کی صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں کہے کہ میں نے وصیت سے رجوع کر لیا، یا اسی قسم کے اور کوئی صریح لفظ بولے۔ اور دلالتاً رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جو رجوع کر لینے پر دلالت کرے۔ اس کے لیے اصل کلی یہ ہے کہ ہر ایسا فعل جسے ملک غیر میں عمل میں لانے سے مالک کا حق منقطع ہو جائے، اگر موصی یعنی وصیت کرنے والے نے ایسا کام کیا، یہ اس کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ فعل جسے مصابہی میں، مصابہی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی وصیت کی ہے، زیادتی اور اضافہ ہو جائے اور اس زیادتی کے بغیر مصابہی کو مصالحو، مصالحو کہتے ہیں جس کو وصیت کا مال دینے کی وصیت کی گئی ہے، حوالے نہ کیا جا سکے، تو یہ فعل بھی رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح ہر وہ تصرف جو مصابہی کو موصی کی ملکیت سے خارج کر دے، یہ بھی رجوع کرنا ہے۔ یہ ہیں اصول۔ اس کے بعد پھر چند مسائل ہیں، انہی اصولوں سے نکلتے ہیں، مگر ہم نے یہ ایک پڑھ لیا مسئلہ، باقی ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ سمپل ہم نے کیا سیکھا کہ اگر کسی نے کوئی ول لکھی ہے تو اس کو چینج کر سکتا ہے، وصیت کی ہے تو اسے رجوع کر سکتا ہے، حالات بدل گئے تو اپنی جو نیت اور ارادہ وہ بھی بدل سکتا ہے۔ وصیت کے لیے الفاظ، مسئلہ ایک ہے، کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد میرا وکیل ہے تو اس کا وصی ہوگا۔ اگر یہ کہا کہ تو میری زندگی میں میرا وصی ہے تو وہ اس کا وکیل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد وکیل نہیں ہوتا، وصی ہوتا ہے، اور زندگی میں وصی نہیں ہوتا، وکیل ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، کسی نے وصیت میں یہ لفظ کہے کہ میرا تہائی مکان فلاں کے لیے ہے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، تو یہ وصیت ہے۔ اور اگر یہ الفاظ کہے کہ میرے مکان میں فلاں شخص کا چھٹا حصہ ہے، تو یہ اقرار ہے۔ اقرار کس چیز کا ہے؟ کہ یہ مکان صرف میرا نہیں ہے بلکہ اس بندے کا بھی اس پراپرٹی میں حصہ ہے، اقرار ہے اس چیز کا۔ مسئلہ 16 ہے کہ شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کے لیے 3 دن کھانا پکوایا جائے، تو یہ وصیت باطل ہے۔ اچھا، اسی کے حوالے سے لکھا کہ اہل مصیبت یعنی جس کے گھر میں موت ہوئی، ان کو کھانا پکا کر دینا اور کھلانا پہلے دن میں جائز ہے، کیونکہ وہ میت کی تجہیز و تکفین میں مشغولیت اور شدت غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے، لیکن موت کے بعد تیسرے دن غیر مستحب مکروہ ہے۔ اچھا، اور اگر تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہوں کہ نوحہ کریں تو انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔ مسئلہ 25 ہے، مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس ٹاٹ یا کمبل میں دفن کیا جائے، یا میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی جائے، یا میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی جائے، تو یہ وصیت خلاف شرع اور باطل ہے۔ اسے کفن مثل دیا جائے گا، یعنی جو عام کفن دیا جاتا ہے، اور اسے عام مسلمانوں کی طرح عزت احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا، بیڑیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ مسئلہ 43 ہے، 43 صفحہ نمبر 951 951، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی۔ اگر کسی نے اپنے تہائی مال کی وجوہ خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کی تو اسے پل بنانے، مسجد بنانے اور طالبان علم پر خرچ کیا جائے گا۔ آگے عنوان ہے ثلث مال کی وصیت کا بیان۔ ثلث کہتے ہیں تہائی، 1/3، یعنی کہ کل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک، انگریزی لحاظ سے آپ سمجھ لیں 33.33%۔ وصیت ثلث مال کی یا زیادہ یا کم کی،
وہ رسا نے اس کی اجازت دی یا نہ دی، یا بعض نے اجازت دی بعض نے نہ دی، بیٹی یا بیٹے کے حصے کے برابر کی وصیت وغیرہ، اس کی مطلب کئی صورتیں بنتی ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف ایک لیکچر یا 2 لیکچر آپ سن لیں تو بس آپ وصیت لکھ بھی سکتے ہیں اور لوگوں کی وصیت کے فیصلے اور فتوے دے سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کو علم آ گیا اتنا کہ جتنا ایک عالم کو ہونا چاہیے، مگر وصیت لکھنی ہے یا کسی کی لکھی ہوئی وصیت ہے اس پہ کب عمل کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کے لیے اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے عالم بن رہے ہیں، مگر صرف یہ کتابیں پڑھ کے آپ مفتی نہیں بن رہے، یہ میں نے بالکل دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مجھ پر تو یہ بھی پریشر ہے کہ صرف اردو کتابیں پڑھ کر عالم کیسے بن سکتے ہیں، اور میں نے اس پہ دلائل دی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عالم کورس اردو کا جو نصاب ہے اتنا جاندار شاندار ہے کہ یہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والے ضرور عالم کا کم از کم درجہ پا لیں گے، عالم کا، اور وہ بھی کم از کم درجہ۔ یعنی کہ یہ کورس اتنا شارٹ ہے، اتنا محدود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیلی کا آدھا گھنٹہ ہے اور وہ بھی 5 دن، جبکہ دینی مدارس میں ڈیلی کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ 5 گھنٹے، اور کتنے دن ہفتے میں؟ 6 دن۔ یعنی کہ آپ اور میں یہ عالم کورس کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہفتے کے 3 گھنٹے دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں ہفتے کے 30 گھنٹے۔ صرف صفر کا اضافہ نہیں ہے، 27 گھنٹوں کا ڈیفرنس ہے۔ مزید ہم نے صرف 2 سال دینے اور انہوں نے 8 سال، تو کتنا فرق ہوا؟ ظاہر ہے وہ بہت بڑے عالم بنتے ہیں اللہ کی رحمت سے، مگر جو ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی اس کورس میں کور ہو جائیں گی، اور جن مضامین میں آپ کی کمزوری ہے، جن ٹاپکس کو آپ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکے اب تک، تو دوبارہ کھولیں کتابیں، جی ہاں مشورہ ہے آپ کو، خود سے پڑھیں، پھر ان موضوعات پہ علماء اہل سنت کی دوسری کتابیں پڑھیں، پھر دیکھیے گا کیسے بہار آتی ہے۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں 1 سال پڑھے ہیں، دوسرے سال سکھانے شروع کیے، تیسرے سال مزید، چوتھے سال مزید، 5-6 سال میں جا کے وہ آپ کو ذہن نشین اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اکثر علماء جو مفتی نہیں ہیں، نماز روزے کی مثال بڑے اچھے طریقہ ان کو یاد ہوتے ہیں، کیوں؟ ہر سال ہر روز وہ کام چلتا ہے نا۔ حج کے مسائل نہیں آتے، بعض کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ فتویٰ دینا، فتویٰ نہیں دے سکتے وہ، بنیادی طور پہ پتہ ہوتا ہے بھی حج اس طرح ہوتا ہے، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا، حج کی یہ پابندیاں، علم ہے ان کو، مگر جب کسی سائل کا سوال آتا ہے نا تو پھر وہ نہیں جواب دے سکتے۔ ہاں کتابوں سے ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، اور بعض میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر جب اللہ کی رحمت سے حاجی بن جاتے ہیں تو وہی عالم 80% سوالوں کے جوابات خود دینے والے بن جاتے ہیں، اور جب اسپیشلائز کر لیتے ہیں، مفتی کورس کر لیتے ہیں، پھر تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو بندہ ہر مسئلے کا جواب دے لیتا ہے، مگر پھر بھی ہر مفتی ہر وقت ہر سوال کا جواب دے، ضروری تو نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مجتہد ہیں، ان سے سوالات کس نے کیے؟ امام شافعی نے، جو خود مجتہد ہیں، کتنے؟ 48 امام مالک نے کتنے کے جواب دیے؟ صرف 16 کے، یعنی کہ 25% صرف جواب دیا اور 75 پر معذرت فرما لی۔ تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی،
بالکل ہے. میں نے تو اردو کے چند لفظ سیکھ لیے ہیں، آپ کو بھی بھیجے تھے کہ ایک آپ سیکھ لیں معلوم نہیں. ٹھیک ہے، جس سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا بالکل گھبرانا نہیں ہے، سیدھا بتانا ہے جو آپ کو میسج آیا ہے معلوم نہیں. روزانہ بلا مبالغہ کئی میسجز پہ میں لکھتا ہوں. کتابوں سے ڈھونڈ کر جواب دینا میں کر ہی نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اکثریت کو پتہ ہے آپ کو میں ٹیکسی چلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ٹیکسی میں میرے دماغ میں جتنے سوال کے جوابات ہوتے ہیں وہ دیتا رہتا ہوں، جن کا نہیں کتاب دیکھنی پڑے گی، کسی مفتی سے پوچھ کر جواب دینا پڑے گا. میں یہ بھی نہیں کرتا آج کل، سچی بات ہے، کیونکہ وہ مفتیان کرام بھی مصروف ہوتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں نہ سوال کروں بلکہ سائل خود ان سے سوال کرے، کہ انہوں نے مزید ان سے سوالات کرنے ہوتے ہیں جواب اور فتویٰ دینے سے پہلے. ان کی بات بھی درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مڈل مین نہ بنیں، ان کو ڈائریکٹ کہیں کہ یہ سوال کریں. بالکل. تو یہ وجہ ہے کہ میں مطلب بعض آپ کے سوالات کے جوابات میں معذرت بھی کر لیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ جواب ڈھونڈ کر دے دیں تو بھئی معذرت، سمجھے بات. ہاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. بڑی خواہش ہے میری کہ 24/7 ایسا دارالفتہ ہو. میری معلومات میں نہیں ہے ابھی تک دنیا میں کہیں بھی، اگر آپ کی معلومات میں ہے تو مجھے بتائیے گا، کہ جہاں پر کال کرے کوئی فوراً اٹینڈ ہو کال، ویٹنگ نہ کرنی پڑے، نمبر بیزی نہ ہو، اور اسی وقت جواب بھی مل جائے. اب اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم کوئی 10-12 علماء 24 گھنٹے بیٹھے ہوں، یعنی کہ 12 آئیں 8 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، وہ جائیں اور اگلے 12 آ جائیں، وہ جائیں اگلے 12 آ جائیں. یعنی کہ ہفتے میں 7 دن پورا سال وہ دارالفتہ بند نہ ہو، اور کال پر بات کر سکے کوئی بھی خاتون کوئی بھی مرد 24/7 ایسی سروس ہو جائے. اللہ کرے، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش. تو یہ نہیں کہ مزے کو مزہ آ جائے نا. تو بس کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے کہ ہمارے پاس نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ پڑھانے کا ٹائم ہے، نہ مسئلے سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ سکھانے کا ٹائم ہے. دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائی. ہاں، بار کیف جتنا ہو سکتا ہے بذریعہ واٹس ایپ میسیجز کچھ نہ کچھ 2 4 10 12 سوالوں کے جوابات روزانہ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے، مزید کی توفیق دے، آمین. مسئلہ ایک ہے، مرنے والے نے کسی آدمی کے حق میں اپنے چوتھائی مال کی وصیت کی اور ایک دوسرے آدمی کے حق میں اپنے نصف مال کی. اگر ورثاء نے اس وصیت کو جائز رکھا تو نصف مال اس کو ملے گا جس کے حق میں نصف مال کی وصیت کی، اور چوتھائی مال اسے دیا جائے گا جس کے لیے چوتھائی مال کی وصیت کی، اور باقی مال وارثوں کے درمیان مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اور اگر وارثوں نے اس کی وصیت کو جائز نہ رکھا تو اس صورت میں مرنے والے موصی کی وصیت اس کے ثلث مال میں صحیح ہوگی، تہائی مال میں، 1/3 میں، اور اس کا ثلث مال 7 حصوں میں منقسم ہو کر 4 حصے نصف مال کی وصیت والے کو اور 3 حصے چوتھائی مال کی وصیت والے کو ملیں گے. تو یہ ہے اسلامی لحاظ سے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اپ ٹو 1/3 وہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. ہاں، اگر اس کی ورثاء اجازت دے دی اور وہ سارے ہوں بھی بالغ تو اس کی وصیت پہ عمل ہو سکتا ہے. مگر
لوگوں کو مال دینے کی بجائے اپنے ورثاء کو غنی کرنا یہ اسلام کو زیادہ پسند ہے۔ مسئلہ 9، اگر میت نے اپنے ورثاء میں ایک بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا اور ایک دوسرے بیٹے کے برابر حصہ کی وصیت کسی کے لیے کی، اگر دوسرا بیٹا ہوتا اور وارثوں نے اس کی وصیت کو جائز رکھا تو اس کا ترکہ 15 حصوں میں منقسم ہوگا۔ موسیٰ لہو، جس کے حق میں وصیت کی کو 7 حصے، بیوہ بیوی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 7 حصے دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اسی صورت میں کہ بیٹا جو ہے وہ بالغ ہے، اس نے اجازت دے دی، بیوی تو ظاہر بالغ ہی ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس نے بھی اجازت دے دی، تو اب اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ 17 ہے، کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے مال کا چھٹا حصہ فلاں شخص کے لیے ہے، پھر اسی مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا کہ اسی کے لیے میرے مال کا 1/3 حصہ ہے، اور وارثوں نے اسے جائز کر دیا تو اسے 1/3 مال ملے گا اور چھٹا حصہ اسی میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب قصہ مختصر یہ ہے کہ 1/3 مال تک وصیت غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جو جائز وصیت ہو، اور 1/3 مال سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وارثوں کی اجازت پہ موقوف رہے گا، وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہو، منع کر دے تو منع کرنے کا ان کو شریعت نے حق دیا ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرے ہی نہ۔ دوسری بات، 1/3 مال کی بھی وصیت کرنی ہے تو ضرورت ہے تو کرے، ورنہ خواہ مخواہ اپنی اولاد کو محروم نہ کرے۔ بیٹے کا اپنی مرض موت میں اپنے باپ کی وصیت کو جائز کرنے اور اپنے اوپر یا اپنے باپ کے اوپر ادھار یعنی قرض کا اقرار کرنے کا بیان۔ نمبر 1، ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے 3000 روپے اور ایک بیٹا چھوڑا اور 2000 روپے کی کسی شخص کے لیے وصیت کی، پھر بیٹے نے اپنے مرض الموت میں اس وصیت کو جائز کر دیا اور مر گیا اور بیٹے کا بجز اس وراثت کے اور کوئی مال بھی نہیں، تو اس صورت میں موسیٰ لہو 1000 روپے تو بیٹے کی اجازت کے بغیر ہی پانے کا مستحق ہے، اور بقیہ 2000 میں سے ایک ثلث اور پائے گا جو کہ بیٹے کے مال کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ مسئلہ 3 ہے، وارث نے اگر بحالت صحت و تندرستی اپنے مورث کی وصیت کو جائز کر دیا تو وہ اولا اور مقدم ہے عتق سے اور ادھار کے اقرار سے اور وصیت سے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ زیادہ غور و خوض کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، کس حالت میں وصیت معتبر ہے؟ مسئلہ 1، مریض نے کسی عورت کے لیے دین یعنی ادھار کا اقرار کیا، یا اس کے لیے وصیت کی، یا اسے کچھ ہبہ کیا، اس کے بعد پھر اسے نکاح کر لیا، اس کے بعد اس مریض کا انتقال ہو گیا تو اس کا اقرار جائز ہے اور وصیت اور ہبہ باطل ہو گیا۔ کیوں؟ اب وہ اس کی وارث بن گئی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، وارث کو تو اسلام نے آٹومیٹک حق دیا ہوا ہے۔ مسئلہ 2، مریض نے اپنے کافر بیٹے یا غلام کے لیے وصیت کی، یا اسے کچھ ہبہ کیا اور اسے سونپ دیا، یا اس کے لیے دین کا اقرار کیا، بعد میں وہ کافر بیٹا مسلمان ہو گیا یا غلام آزاد ہو گیا اور یہ مریض کی موت سے پہلے ہو گیا، تو یہ وصیت یا ہبہ یا اقرار باطل ہو گیا۔ کون سی وصیت مقدم ہے، کون سی مؤخر؟ جب متعدد وصیتیں جمع ہو جائیں تو اس میں بہت سی صورتیں ہیں۔ اگر ثلث مال سے وہ تمام وصیتیں پوری ہو سکتی ہیں تو وہ پوری کر دی جائیں گی، اور اگر ثلث مال میں وہ تمام وصیتیں پوری نہیں ہو سکتی لیکن ورثاء نے ان کو جائز کر دیا، تب بھی وہ تمام وصیتیں ادا کی جائیں گی۔ لیکن اگر ورثاء نے اجازت نہ دی تو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ تمام وصیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا بعض تقرب الی اللہ کے لیے اور بعض بندوں کے لیے، یا کل وصیتیں بندوں کے لیے ہیں۔ اگر کل وصیتیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کل ایک ہی درجہ کے فرائض سے ہیں یا کل وصیتیں واجبات سے ہیں یا کل کی کل نوافل سے ہیں۔ اگر کل وصیتیں ایک ہی درجہ کے فرائض سے ہیں تو پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی جس کا ذکر موسی نے پہلے کیا۔ حج اور زکوٰۃ میں اگر حج فرض ہے تو وہ زکوٰۃ پر مقدم ہے، خواہ موسی نے زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیا ہو، اور کفارہ قتل اور کفارہ یمین میں اس کو مقدم کیا جائے گا جس کو موسی نے مقدم کیا، اور ماہ رمضان کے روزے توڑنے کے کفارہ میں اور قتل خطا کے کفارہ میں کفارہ
قتل خطا مقدم ہوگا۔ اقارب اور ہمسایہ وغیرہ ہم کے لیے وصیت کا بیان۔ مسئلہ ایک، اقارب کے لیے وصیت کی تو وہ اس کے ذی رحم محرم میں سے درجہ بدرجہ زیادہ قریب کے لیے ہے، اور اس میں والدین داخل نہیں۔ والدین کیوں داخل نہیں؟ کہ والدین آلریڈی وارث ہوتے ہیں، اور یہ وصیت ایک سے زیادہ کے لیے ہے۔ تو بس یہ حصول برکت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک دو دو مسائل میں آپ کو پڑھ کے سنائے جا رہا ہوں، بلکہ ریکارڈ کیے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مسئلہ 27 ہے، اولاد رسول پاک علیہ السلام کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں صرف اولاد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما داخل ہوگی۔ یہ صرف انہی کو سید کہا جاتا ہے۔ مسئلہ 28 ہے، علویوں کے لیے، یعنی کہ اولاد علی جو حضرت فاطمہ کے علاوہ اور بیویوں سے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، علویوں کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت جائز نہیں، کیونکہ وہ بے شمار ہیں، یعنی یہ حساب نہیں ہو سکتا نا، اور وصیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو فقیر و حاجت مندی کا اشارہ کرے۔ ہاں اگر یہ کہا فقراء علویوں کے لیے وصیت کی تو جائز ہے۔ اسی طرح فقہا کے لیے وصیت کی، اب فقہا تو بہت ہیں، اگر غریب فقہا کے لیے وصیت کی تو جائز ہے۔ اچھا، مکان میں رہنے اور خدمت کرنے، درختوں کے پھلوں، باغ کی آمدنی اور زمین کی آمدنی اور پیداوار کی وصیت کا بیان ہے۔ مسئلہ ایک ہے، گھر کے کرایہ کی آمدنی کی وصیت کی تو موسیٰ لہو کو اس میں رہنے کا حق نہیں، اور اگر زید کے لیے 1 سال تک اپنے دار یعنی گھر میں سکونت کی وصیت کی اور دار کی کہ موسی کا اور کچھ مال نہیں ہے تو زید اس میں سے 1/3 دار میں رہے گا اور ورثہ 2/3 دار میں۔ ورثہ کو اختیار نہیں کہ وہ اپنا مقبوضہ فروخت کر دیں۔ اسی طرح اور بھی مطلب اس کے مسائل ہیں، یہ کیوں نہیں میں ریکارڈ کر رہا؟ اس لیے جو آپ کو میں نے مسئلہ پہلے عرض کر دیا ہے کہ جو وصیت لکھنی لکھوانی ہے یہ بڑے سمجھدار تجربہ کار مفتی صاحب کا کام ہے، جو لیگلی بھی ملک کے قوانین کو، آپ کے علاقے کے قوانین کو جانتے ہوں، تاکہ جو وصیت ہے شریعت کے مطابق بھی ہو اور قانون کے مطابق بھی اس پہ عمل درآمد وہ کرا سکیں، اور کیسے عمل ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا، تو بڑی احتیاط سے یہ وصیت لکھوائی جائے، اور وصیت کی بجائے زندگی میں ہی دے دیا جائے، سب سے بہترین ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ متفرق مسائل کا عنوان ہے صفحہ نمبر 988 پر۔ ایک مسئلہ ہے، ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی وصیت نہیں کرے گا، پھر اس نے اپنے مرض الموت میں کوئی چیز ہبہ کی، یا اس نے اس حالت میں اپنا غلام بیٹا خریدا جو کہ آزاد ہو گیا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی اور وہ حانث نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس نے وصیت تو نہیں کی، اس نے خود سے کام کر دیا، تو اس سے قسم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ 11 ہے، مریض نے اگر یہ کہا کہ میں نے وصیت کی کہ میرے ثلث مال سے نکالا جائے اور کچھ نہ کہہ پایا، تو اس کا کل 1/3 مال فقیروں میں صدقہ کیا جائے گا۔ وصی اور اس کے اختیارات کا بیان ہے۔ یہ وصی کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری 1-2 منٹ میں، تو مسئلہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا۔ آدمی کو وصیت قبول کرنا مناسب بات نہیں، کیونکہ یہ خطرات سے پر ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، پہلی بار وصیت قبول کرنا غلطی ہے، دوسری بار خیانت، تیسری بار سرقہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وصیت میں نہیں داخل ہوتا ہے مگر بے وقوف اور چور۔ وصی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو وصیت کرنے والا یعنی موصی اپنی وصیت پوری کرنے کے لیے مقرر کرے، اس کی ڈیوٹی لگا دے۔ وصی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وصی وہ ہے جو امانت دار ہو اور وصیت پوری کرنے پر قادر ہو، قاضی کے لیے اس کو معزول اور برطرف کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، دوسرا وصی وہ ہے جو امانت دار تو ہو مگر عاجز ہو، یعنی وصیت کو پورا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو،
قاضی اس کی مدد کے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے گا۔ نمبر 3، تیسرا وصی وہ ہے جو فاسق و بد عمل ہو یا کافر یا غلام ہو۔ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اسے برطرف اور معزول کر دے اور اس کی جگہ کسی دوسرے امانتدار مسلمان کو مقرر کرے۔ مسئلہ ایک ہے، ایک شخص نے کسی کو اس کے سامنے اپنا وصی بنایا یا موسیٰ الیہ، یعنی وصی نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتا، تو اس کا انکار اور رد کرنا صحیح ہے اور وہ وصی نہیں ہوگا۔ اگر موسی نے موسیٰ الیہ سے یہ کہا کہ میرا خیال تمہارے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم قبول نہ کرو گے، اس کے بعد موسیٰ الیہ نے کہا میں نے وصیت قبول کی، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ موسی کی حیات میں خاموش رہا، نہ قبول کیا نہ انکار، پھر موسی کا انتقال ہو گیا، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اس کو وصیت کو قبول کر لے یا رد و انکار کر دے۔ مسئلہ 10 اور بس، وصی کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ وصی نے وصیت قبول کر لی، پھر اس نے ارادہ کیا کہ وصیت سے نکل جائے، یہ بغیر حاکم کی اجازت کے جائز نہیں۔ موسیٰ الیہ یعنی وصی کو جب وصیت لازم ہو گئی، پھر وہ حاکم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو وصی ہونے سے خارج کیا، تو حاکم معاملہ پر غور کرے گا۔ اگر وہ وصی امانت دار اور وصیت نافذ کرنے پہ قادر ہو تو اسے وصی ہونے سے نہیں نکالے گا، اور اگر وہ عاجز ہے اور اس کے مشاغل کثیر ہیں تو نکال دے گا۔ تو یہ ایک اسلامی لحاظ سے بہت بڑا منصب ہے، بہت اہم ڈیوٹی ہے کہ ایک بندے کا مال جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہوتا ہے، دوسرے کا لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے، اس کی ساری جائیداد کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ورثاء کو دینا، ان تک پہنچانا، یہ واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو مطلب ذمہ داری نبھانا بھی بڑے اجر کا کام ہے، اور اس کو درست نہ نبھانا بہت بڑے گناہ کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ وصیت پر شہادت کا بیان ہے۔ مسئلہ 1، دو وصیوں نے گواہی دی کہ میت نے ان کے ساتھ فلاں کو وصی بنایا ہے اور خود وہ بھی وصی ہونے کا دعوے دار ہے، تو یہ شہادت قبول کر لی جائے گی۔ اگر وہ فلاں دعوے دار نہیں ہے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ 2، میت کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ ان کے باپ نے فلاں کو وصی بنایا اور وہ فلاں بھی اس کا مدعی ہے، تو یہ شہادت استحساناً قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ فلاں مدعی نہیں، دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ وصی ہے بلکہ انکاری ہے، اور باقی ورثاء اس کے وصی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، تو ان بیٹوں کی شہادت مقبول نہیں۔ مسئلہ 11، موسیٰ لہو معلوم ہے لیکن موسیٰ بہ معلوم نہیں، کس مال کی وصیت کی پتہ ہی نہیں۔ گواہوں نے موسیٰ لہو کے لیے اس کی وصیت کی گواہی دی، تو یہ گواہی مقبول ہے اور موسیٰ بہ کی تفصیل ورثاء سے معلوم کر لی جائے گی۔ ذمی کی وصیت کا بیان ہے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو کافر اسلامی حکومت کے انڈر رہے اور جزیہ بھی دیتا، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اور میری معلومات میں دنیا بھر میں اس وقت کوئی بھی کافر ایسا نہیں ہے جو جزیہ دیتا ہو، تو سارے حربی ہوئے، ٹھیک ہے، چاہے پاکستان میں رہتے ہیں یا ہندوستان میں یا انگلستان میں، سارے حربی ہیں، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ مسئلہ 1، یہودی یا نصرانی نے صومعہ یا کنیسہ بحالت صحت بنایا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ میراث ہے، ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ مسئلہ 5، فاسق فاجر بدعتی جس کا فسق و فجور حد کفر تک نہ پہنچا ہو، وصیت کے معاملہ میں بمنزلہ مسلمانوں کے ہے، اور اگر اس کا فسق و فجور کفر کی حد تک ہے تو وہ بمنزلہ مرتد کی ہے۔ جو حکم مرتد کی وصیت کا ہے وہی اس کی وصیت کا ہے کہ اس کی وصیت موقوف رہے گی۔ اگر اس نے اپنے کفر ارتداد سے توبہ کر لی تو وصیت نافذ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بالکل آخری مسئلے ہیں 8، 9، 10، 11۔ حربی مستامن کے لیے کسی مسلمان یا ذمی نے وصیت کی تو یہ جائز ہے۔ مستامن اس شخص کو کہتے ہیں جو امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا۔ ذمی نے اپنے ثلث مال سے زیادہ میں وصیت کی یا اپنے بعض وارثوں کے لیے وصیت کی تو جائز نہیں، اور اگر اپنے غیر مذہب والے کے لیے وصیت کی تو جائز ہے۔ مسلمان یا ذمی نے دارالاسلام میں ایسے کافر حربی کے لیے وصیت کی جو دارالاسلام میں نہیں ہے تو یہ وصیت جائز ہے۔
اگر مسلمان مرتد ہو گیا معاذ اللہ پھر وصیت کی، امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہ موقوف رہے گی۔ اگر اسلام لے آیا اور وصیت اسلام میں صحیح ہے تو جائز ہے، اور جو اسلام کے نزدیک صحیح نہیں وہ باطل ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔